السلام علیکم لسنرز، آج جب ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے میں ایک جگنو، جو کہ تحریر ہے میمونہ نصر اللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ پہلی تنخواہ ملنے کے بعد وہ ہر اس دکان پر جا رہی تھی جہاں سے ادھار لیا تھا۔ جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز بھی لے لیتی۔ وہ لوگ اس کے ہاتھ میں تحفہ دے کر شرمندہ ہوتے اور پھر پیسوں کے لیے انکار کر دیتے کہ انسانیت کے ناطے مدد کی تھی، لیکن مریم کو کسی کے احسان نہیں چاہیے تھے۔ وہ بہت خوش اخلاقی اور احسن طریقے سے انہیں ان کے قرض لوٹا رہی تھی۔ کسی کے پاس 2 کپ کیک کھائے تھے، کہیں سوپ پیا تھا۔ لمبے چوڑے ادھار نہیں تھے، لیکن ان کے اتارتے وقت اسے یوں لگ رہا تھا کہ کندھوں پر بھاری بوجھ ہٹتا جا رہا ہو۔ وہ جب مسکرا کر انہیں ادھار رقم کے ساتھ تحفہ پیش کرتی تو وہ شرمندہ ہو جاتے۔ وہ ان کی بد اخلاقی کے زہر کے اپنے اچھے اخلاق سے ختم کر رہی تھی۔ کچھ دکانیں ایسی بھی تھیں کہ جہاں کی وہ ریگولر بھکارن کسٹمر تھی۔ اپنے لیے شاپنگ کر کے اس نے بہت کچھ بلیوں کے لیے لیا تھا۔ راستے میں کہیں بلی نظر آتی تو محبت سے اس کے آگے کھانے کی چیز رکھ دیتی۔ وہ اس جانور کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ پھر سے اس گلی میں گئی تھی اور رات گئے تک اس بلی کا انتظار کیا۔ وہ نہیں آئی تھی۔ وہ اداسی سے اٹھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس نے اپنا اپارٹمنٹ لینے کا سوچ رکھا تھا۔ روس میں تقریباً ہر چیز گورنمنٹ کی ہے، لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر تھا، اور ماسکو کیونکہ بڑا شہر تھا سو پورے ملک سے لوگ اچھی جابس کے لیے وہیں آتے تھے، اور پھر رہائش بھی ہونی چاہیے تھی، تو وہاں رہائش بہت زیادہ مہنگی تھی۔ لیکن مریم کو اپنا گھر چاہیے تھا۔ وہاں کے ہوٹل اور ہاسٹل بھی مہنگے تھے۔ اگر وہاں رہائش رکھتی تو اپنا گھر نہیں بننا تھا۔ وہ ہفتے کے چند دن کسی ہاسٹل میں بکنگ کر لیتی تھی، ورنہ ویسے بھی اسے باہر رہنے کا خوب تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ پیسے بچا کر اپنا گھر بنانے والی تھی۔ پھر ادارے میں ایک فرینچ ٹیچر نے کہا کہ کسی رشین فیملی کے پاس پینگ گیسٹ بن جائے۔ مریم کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ ان کے کہنے پر اب ایک بڑی فیملی کی مہمان تھی، اور وہاں رہتے وہ رشین کلچر کو دیکھ رہی تھی۔ عموماً پاکستانی فیملیز کی طرح بڑی فیملیز تھیں، 5-6 بچے، دادا دادی کا ساتھ رہنا۔ جوائنٹ فیملیز کی رہائش مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ پہلے جلد شادیوں کا رواج تھا، اب یہ بھی ختم ہو رہا تھا۔ ایک طرح سے وہ مشرق ہی تھا، مگر مغرب کے رنگ دکھاتا تھا۔ لباس کے معاملے میں پورا مغرب تھا، اور روایت کے حساب سے مشرق۔ وہ اصل روس کو اب دیکھ رہی تھی، ایک مڈل کلاس فیملی کے ساتھ رہتے، اور اسے وہ لوگ بہت پسند آئے تھے۔ جب اچھا وقت آتا ہے تو پھر لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ امریکیوں کی رائے پر جائے تو روسی ذرا سنجیدہ مزاج تھے، یا پھر کسی کو دیکھ کر مسکراہٹ سے نوازنے والے۔ خیر ایسا بھی نہیں تھا۔ اس کی ذاتی رائے کے مطابق وہ لوگ اچھے تھے، مہمان نواز اور بہت حد تک اپنے ملک اور شہر میں رہنے والے۔ پھر اس نے فیجی تو قونصلیٹ میں کال کر کے اپنے کیس کا پتہ کیا تھا۔ کرسٹینا بچ گئی تھی اور یہ کیس بھی اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بے حد اور بے حساب خوش تھی۔ دیر تھی صحیح، مگر اچھا وقت لوٹ رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس جاب کے لیے اچھا امیدوار ثابت کرنے کے لیے بھرپور محنت کر رہی تھی۔ اس کے پاس صرف 3 اسٹوڈنٹس تھے۔ ان کی اور اس کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، تقریباً ہم عمر تھے، تو پہلے اسے سمجھ نہیں آیا کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق قائم کرے۔ پھر وہ ان کے لیے دوست بن گئی تھی، مگر جب ایسا ہوتا تو اکثر دیکھنے میں آیا کہ شاگرد اس دوستی کی آڑ میں لحاظ اور احترام کے پردے کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ احترام کی حدوں سے نکل جاتا ہے۔ مریم کے لیے پہلا تجربہ تھا اپنے کسی شاگرد سے کوئی بھی ایسی بات سننا۔ وہ غصے میں تھی۔ اسٹاف روم میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے تو ہر استاد کا اپنا آفس تھا، لیکن کبھی کبھار سب اس کمرے میں مل بیٹھ کر باتیں کیا کرتے۔ اس نے شاگرد کو تو کچھ نہیں کہا، اب بیٹھ کر اپنے آپ کو سنا رہی تھی۔ اس وقت اسٹاف روم میں ایک سینئر استاد داخل ہوئے۔ مریم نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ سر البرٹ تھے، روسی ادب میں پی ایچ ڈی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ ایک جانب رکھے صوفے پر جا بیٹھے اور سامنے میز پر رکھا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگے۔ مریم نے چند گہری سانسیں لیں تاکہ غصہ کم ہو۔ ابھی کلاس میں جانا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس مریم؟ رشین میں مس کو میس بلایا جاتا ہے، جیسے ایم کے بعد آئی کی بجائے ای لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے اخبار کے ایک کونے کو فولڈ کر کے اسے دیکھا۔ مریم ان سے زیادہ خوبصورت اور رشین زبان کسی کو بولتے نہیں سنا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا ان کے انداز میں۔ وہ زیادہ تر رشین میں ہی بات کرتے تھے۔ مریم کی رشین اب اتنی اچھی ہو گئی تھی کہ وہ آرام سے بات چیت کر لیتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سر؟ اس نے بھی لفظ سر کو رشین انداز میں کہا تھا۔ وہ ہنس دیے۔ آپ میں سیکھنے کی بہت صلاحیت ہے، بہت جلد آپ ہماری زبان سیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے سراہا، لیکن مشکل لفظ ابھی بھی بولنے نہیں آتے۔ جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میں نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ وہ اس کی تعریف پر مسکرائے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ آپ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ کہیں ایک دن آپ یہیں کھڑی ہو کر ہمیں رشین زبان نہ پڑھا رہی ہوں۔ ارے نہیں سر، رہنے دیں۔ آج کل کے اسٹوڈنٹس قدرے بدتمیز ہیں۔ میں کبھی بھی دوبارہ ٹیچر نہیں بننا چاہوں گی۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے ابروج کہا۔ انہوں نے اخبار کو فولڈ کر کے اسے ٹانگوں پر رکھا۔ ہوا تو کچھ نہیں، بس میں نے نوٹ کیا کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس اپنی ٹیچر کی عزت نہیں کرتے۔ وہ یہ تو کبھی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے شاگرد میری عزت نہیں کرتے۔ اس میں پہلی غلطی جو استادوں کی ہے۔ ہمارے زمانے میں
मौलवी पेशे को सिर्फ वही अपनाता था जिसे शौक हुआ करता था, मगर आज बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिन्हें शौक तो नहीं और बनने का जिन्हें शौक तो कुछ और बनने का होता है मगर उस्ताद बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती तो पैसा बनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। फिर जिसका शौक ना हो वो काम अच्छे से होता भी नहीं, क्योंकि इसमें इंसान का खुलूस नहीं होता। जब तक आप अपने पेशे से मुखलिस ना हो वहाँ इज्जत नहीं मिलती। पैसे के लिए जाते हैं तो बस पैसा ही मिलता है, और फिर यहाँ चाँद सूरज की मिसाल दी जाती है, इकट्ठे नहीं आ सकते। ऐसे ही बिना खलूस के लिए आने वालों को मौलवी पेशे से सिर्फ पैसे ही मिलते हैं, इज्जत नहीं। वो अपने मखसूस अंदाज में उसे समझाने के लिए आसान अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। मरियम की हालत तो यूँ थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। क्या वो जानते थे कि वो भी पैसे के लिए आई थी, या रेंट मिल ऐसे ही रेंट मिली बात कर रहे थे? सर, इसका मतलब अगर इंसान मौलवी पेशा अख्तियार करे तो पैसों की तमन्ना ना करे, और फिर इसकी माशी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? उसकी बात सुनकर वो यूँ हंसती है जैसे किसी नादान बच्चे की बात सुनकर कोई हंसता है। आप मेरी बात को समझी नहीं। जब आप किसी पेशे को अपना शौक बना लेते हैं तो वहाँ से इज्जत के साथ पैसा भी मिलता है कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। उस्ताद को सोचना चाहिए कि माँ बाप अपनी औलाद को जब आपके पास भेज रहे हैं तो वो दिन का बहुत सा हिस्सा उस्ताद के साथ गुजार रहा है। तो ऐसे में सिर्फ निसाब नहीं पढ़ाया जाता, उनकी तरबियत की जिम्मेदारी भी उस्ताद पर आ जाती है। घर की निस्बत बच्चा तालीमी इदारे में ज़्यादा वक्त गुजारता है, और यहाँ के उस्ताद वो मिलते हैं जो पैसे के लिए आए हों। जिन्हें किसी और पेशे में अच्छे पैसे मिलें तो वो फ़ौरन भाग जाते हैं। जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खुद को किसी मकाम पर ले जाना होता है, वो सिर्फ अपने लिए मौके की तलाश में रहते हैं। जो मिलता है तो अड़ जाते हैं। फिर वो ये परवाह नहीं करते कि किसी के जिगर गोशे उनके पास तरबियत के लिए आए बैठे हैं। याद रखो एक लालची कभी अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। ये दुनिया का सबसे मुकद्दस काम है। इसमें अगर मोहब्बत और खलूस ना हो फिर ऐसा हाल होता है जैसा आजकल हो रहा है। ऐसे उस्ताद फिर ऐसे ही शागिर्द बना सकते हैं। मरियम बिल्कुल चुप बैठी थी, फिर चेहरे पर ज़बरदस्ती फीकी मुस्कुराहट सजाए वहाँ से उठ खड़ी हुई। रात को वो अकेली बैठकर अपना हिसाब कर रही थी। ठीक है, वो अपनी माशी ज़रूरियात के लिए गई थी वहाँ, लेकिन वो अपनी माशी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किसी की ज़िंदगी से अच्छे उस्ताद का हक़ नहीं छीन सकती थी। और अगर वो अच्छी उस्ताद नहीं बन सकती, उसके अंदर इस मौलवी पेशे का खलूस और एहतराम नहीं, तो उसे छोड़ देना चाहिए। कोई नहीं, चंद दिन और मुश्किल हो जाएंगे, मगर कई इंसानों को इससे बेहतर उस्ताद मिल सकता था। सिर्फ अपने भले के लिए किसी और की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, देर से सही मगर अपने किसी शोबे में कोई काम मिल ही जाएगा। क्या मैं अपने मौजूदा पेशे से मुखलिस हूँ? वो अपनी अदालत में खड़ी थी। वो कड़ी जज थी खुद के लिए। ठीक है, मैं पैसे के लिए गई थी, मगर मैंने हर दिन इन्हें अपनाने के लिए मेहनत की है। मैं अब तक खुद को इस नौकरी के लिए अच्छा साबित करने की कोशिश करती रही, मगर अब मैं खुद को एक अच्छी उस्ताद बनाने के लिए मेहनत करूँगी। मैं अपने पूरे खलूस से इस पेशे को अपनाऊँगी और जी जान लगा दूँगी। मौलवी पेशा एक पैगम्बरी पेशा है। मैं इसकी हुर्मत पामाल नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो खुद से अहद कर रही थी। पूरा 1 साल पैसे जोड़ जोड़ कर वो अपना घर बना लेने में कामयाब हो गई थी। एक छोटा सा अपार्टमेंट था और 1 साल के एग्रीमेंट पर एक प्राइवेट बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेने में कामयाब हो गई थी। और इस वक्त वहाँ कोई सामान नहीं था, सारे पैसे वो इससे लेने में लगा चुकी थी। वो खुशी से उसके एक एक कोने को देख रही थी। मेरा घर, कितना सुकून है यहाँ। उसने दरमियान में खड़े होकर आंखें बंद करके बाजू फैला लिए। फिर इसके बाद से वो इस घर के लिए एक एक चीज़ जोड़ती रही। ज़िंदगी में खुशियाँ तो नहीं आई थी, मगर अब वो इतने में ही खुश थी कि वो इज़्ज़त के साथ रह रही थी। वो 2 दिनों से महसूस कर रही थी कि कोई उसका पीछा करता है। वो अंदर से डर गई थी। अब आगे तो ज़िंदगी अपनी डगर पर रवां-दवां थी। मज़ीद इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो किसी मुसीबत को झेल सकती। 1-2 बार चुपके से गर्दन मोड़कर उसने देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। कहीं फीजी माफिया वाले तो नहीं थे? इन्हें क्या मालूम मैं कहाँ हूँ? अबू या अली? नामुमकिन। वो बस पाकिस्तान तक ही ढूंढेंगे। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मरियम मुल्क छोड़ चुकी है। हाशिर, आखिरी नाम जहन में आया। चंद लम्हे को सांसें रुकी थी। वो तलाक दे चुका है, वो क्यों आएगा? इसका क्या वास्ता? वो अपनी हर सोच को खुद ही रद्द कर रही थी। फिर उसने तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। इन गुजरे 1.5 सालों में वो मॉस्को की गलियों से खूब वाकिफ़ हो चुकी थी। बहुत सी गलियां अबूर करके वो एक टैक्सी करके घर आ गई थी, लेकिन ये कोई मसले का हल तो नहीं था। अगर वो कल भी यूं ही उसके पीछे आया, कहीं घर तक ना पहुंच जाए। वो सोते से उठकर जल्दी से भागी। सारी खिड़कियां चेक की थी। दरवाजे के आगे घसीट कर एक भारी छोटी अलमारी लगा दी थी, मगर फिर भी इस रात के खौफ उससे नींद नहीं आई थी। अगले दिन घर से निकलने से पहले वो सोचती रही अपने बचाव के लिए क्या तरकीब इख्तियार करे। उसने फ्रिज खोला और कितनी ही देर पर रखी चीज़ों को देखती रही। माल्टों पर नज़र पड़ी। उसके दिमाग में आइडिया आया। अब वो तेज़ी से अपना काम कर रही थी। फिर निकलने से पहले नादीदा दुश्मन से लड़ने के लिए अच्छी तरह तैयार होकर निकली थी।
آج رات کو اس نے مسز اینا کے گھر پر ڈنر پر جانا تھا اور بہت ٹیچرز مدعو تھے۔ وہاں جاتے ہوئے راستے میں اسے پھر محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس وقت وہ ایک رش والے ایریا سے گزر رہی تھی۔ رات کو 10 بجے وہاں سے فارغ ہو کر جب وہ نکلی تو ایک ٹیچر نے اسے ڈراپ کرنے کی آفر کی تھی۔ اس نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ باہر کا موسم تھا، بہت خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس کا پیدل چلنے کا موڈ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے پیچھے آنے والے بندے کو بھول چکی تھی۔ اس ڈنر نے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ وہ بھی پررونق علاقے سے گزر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے کم روشن گلیوں میں آئی تھی، اسے اپنے پیچھے واضح قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ مسکرائی، جو بھی ہو آتے رہو، آج تو تمہیں خوب سبق سکھاؤں گی۔ وہ جو بھی تھا یا تو بیوقوف تھا یا پھر اسے ڈرانا چاہتا تھا، ورنہ قدموں کی آواز پیدا کیے بنا آتا۔ مریم نے کندھوں پر لٹکے بیگ کو اتار کر سامنے کیا۔ اب وہ اس میں سے کچھ نکال رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ میں موبائل نکال کر پولیس کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ملائی نہیں تھی اور اسی وقت پیچھے سے آتے ایک شخص نے ایک دم سے جھپٹ کر اس کے بیگ کو دبوچنا چاہا۔ مریم نے ایک دم ہی مٹھی میں سے نمک مرچ کا مکسچر اسی تیزی سے اس کے منہ پر اچھال دیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوا اور اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو پنکھے کی طرح جل رہا تھا۔ یہ مکسچر اس کی آنکھوں میں گیا تھا۔ مریم نے جلدی سے دوسری مٹھی بھر کر اس کے آگے کی اس کے کھلے منہ میں ٹھوسی۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا اور انہیں انڈین مرچوں کی تیزی کا کیا معلوم؟ ہاں بھلا انہیں کیا معلوم؟ وہ تو کر رہا تھا، ایک تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور منہ میں مرچیں بھر گئی تھیں۔ مریم نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ وہ چیخ رہا تھا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مریم نے بیگ سے ایک تیز چھری نکال کر اب اس کی جانب بڑھا دی تھی۔ اگر اب بھی وہ کچھ کرتا تو وہ اسے زخم دے دیتی، مگر وہ بیچارہ ان مرچوں سے بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ پانی مرچوں کی وجہ سے بیچارہ توتلا ہو رہا تھا۔ اب کیوں پانی؟ کوئی نہیں ملنا پانی۔ وہ اسی طرح چھری بڑھائے کھڑی تھی۔ خبردار بھاگنے کی کوشش کی، چھری تمہارے پیٹ میں ڈال کر اس پر بھی نمک مرچ ڈال دوں گی۔ بیٹھے رہو آرام سے۔ وہ نیچے گر کر اب بے حال ہو رہا تھا۔ مریم کی روشن زبان میں دھمکی تھی، اسے خوب سنائی دی۔ جلتی بجھتی آنکھوں کے ساتھ وہ بھاگنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ خونخوار لڑکی اس کے پیٹ میں بھی وہ مکسچر گھسا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پولیس وہاں آ گئی اور پھر وہ دونوں ہی پولیس اسٹیشن میں تھے۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا میں اکیلی تو آسان شکار ہوں، لیکن میں نے اپنا بچاؤ کر لیا۔ یہ زہریلی عورت ہے۔ ہائے کوئی پانی پلا دو، میں مر جاؤں گا۔ وہ کب سے یہی صدائیں لگا رہا تھا۔ پولیس والوں نے اس کی نہیں سنی۔ اس نے غصے سے زہریلی عورت کی صدا پر اسے گھوڑا تھا۔ وہ 20-21 سال کا لڑکا تھا۔ سر کے بال ہلکے بھورے تھے اور بہت گوری رنگت تھی۔ قد مریم کے برابر تھا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور دوسری جانب اسے لے گئے تھے۔ اب مریم ایک آفیسر کے سامنے بیٹھی اپنا بیان دے رہی تھی۔ کیا پہلے اس لڑکے نے آپ کو تنگ کیا ہے؟ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہیں تھا۔ آج میں اپنی کولیگ کے گھر سے ڈنر کر کے آ رہی تھی کہ اس نے اندھیری گلی کا فائدہ اٹھا کر میرا بیگ چھیننا چاہا۔ ایک جانب اس کے بیگ کی تلاشی ہو رہی تھی، جہاں سے 2 کتابوں اور لیکچر نوٹس کے ساتھ ساتھ مالٹے، امرود اور ایک کاغذ کی پڑی سے نمک مرچ کا مکسچر نکلا تھا، اور ایک تیز دھار چھری، وہ سبزی کاٹنے والی، مگر تیز تھی بہت۔ پھر وہ ساری چیزیں ایک افسر نے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیں۔ کیا ہے یہ سب؟ جی، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ چھری ہے اور نمک مرچ کا مکسچر۔ وہ بکڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیں، مجھے مالٹے اور امرود بہت پسند ہیں۔ ٹیچر ہوں، آدھا دن باہر گزرتا ہے تو کچھ اور کھانے کے بجائے اپنے فیوریٹ فروٹس کھاتی ہوں، اور میں بہت مہذب لڑکی ہوں، فروٹس کاٹ کر کھانا پسند کرتی ہوں، اس لیے چھری ساتھ رکھتی ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہ میں پاکستانی ہوں، تو مجھے بتانے دیں کہ ہمارے ہاں امرود اور مالٹے کاٹ کر ان پر مکسچر لگا کر ہی کھایا جاتا ہے۔ ہم لوگ تیکھا کھاتے ہیں۔ مریم کا اعتماد دیکھنے کے قابل تھا۔ تو وہ اس لیے چیخ رہا تھا کہ آپ نے اس پر مکسچر ڈالا؟ میں اس وقت مالٹے کاٹ کر کھانے والی تھی، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اب بندہ اپنے بچاؤ کے لیے جو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ اس کی معصومیت پر اس وقت فدا ہو سکتا تھا، مگر وہ پولیس والے سب میں آنے والے نہیں تھے۔ وہ اسی طرح کڑے تیوروں سے اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں یہاں ایک استاد ہوں، میری معاشرے میں ایک عزت ہے۔ اگر روس میں اتنے استادوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا تو آپ بتا دیں۔ کوئی بھی غیر ملکی آ کر کسی استاد کو ہراساں کر سکتا ہے، اور پھر اس انسان کو غلط کہنے کے بجائے استاد کو غلط کہا جا رہا ہے، انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ واہ، میں تو روس کے قانون کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں باہر سے آئے مہمان اور استاد کی کوئی عزت نہیں۔ ان کے مسلسل سوالوں کے بعد وہ بالآخر جھنجھلا کر بول اٹھی، اور پھر اس کے سامنے بیٹھا افسر ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بس جرم کی روک تھام کے لیے اس طرح سے سختی سے سوال کرتے ہیں۔ تو مجرم سے کریں، اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ پھر مریم نے اپنا ایک الگ اسٹیٹمنٹ دیا کہ اسے اس شخص سے خطرہ تھا، آنے والے وقتوں میں
اگر اسے کوئی بھی جانی اور مالی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا، اور اگر وہ شخص اسے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے قاتل کے لیے ایک ہی سزا تجویز کرے گی کہ اس کو کوبرا سانپ سے ڈسوایا جائے۔ نیچے اپنا نام لکھ کر اس نے کاغذ افسر کی جانب بڑھا دیا جو زیر لب ہنستے اس پاگل لڑکی کا بیان پڑھ رہا تھا۔ آخری لائن پر اس نے بامشکل اپنا کہکا روکا۔ وہ ایسے پاگلوں سے روز نمٹنے کی عادی تھے، اس جیسے کئی نمونے پھرتے تھے وہاں۔ پھر اس کے اٹھنے سے پہلے اس لڑکے کو وہاں لے آئے تھے۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ مریم نے نخوت سے منہ پھیرا۔ مجھے زہریلی عورت کہا۔ اب تم خود کو کوبرا کے زہر سے مرواؤ گے۔ اس نے جان بوجھ کر مجھ پر نمک مرچ ڈالی ہے، یہ زہریلی عورت ہے۔ وہ پھر سے چلایا تھا۔ مریم جو اٹھنے لگی تھی اس نے بیگ کندھے سے اتار کر اس میں سے ایک مالٹا نکالا۔ رکیں، میں اپنی سچائی ثابت کر دیتی ہوں۔ اس نے مالٹے کے 2 حصے کیے، پھر پوڑی سے مکسچر نکال کر چٹکیوں سے بھر کر مالٹے کے اوپر دونوں حصوں پر لگا لیا تھا اور ایک حصہ اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے جا کر اسے نچوڑا۔ آئی! رس کتنا کھٹا تھا اور مرچ کی تیزی نے اس کی زبان پر تو آگ لگا دی تھی، لیکن وہ ضبط سے مسکرائی۔ دیکھا، ہمارے ہاں مالٹے ایسے کھائے جاتے ہیں۔ زبان چل رہی تھی، پھر وہ بنا کچھ کہے مڑی۔ مس اپنے مالٹے کا دوسرا حصہ بھی لیتی جائیں۔ افسر نے مسکرا کر پکارا۔ وہ پلٹی اور زبردستی مسکرائی، جھک کر مالٹے کا دوسرا حصہ اٹھایا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ خدا کرے تم سب کے سب مر جاؤ۔ وہ باہر نکل کر ایک دیوار سے ہاتھ ٹکائے انہیں کوس رہی تھی۔ مرچوں نے زبان کا برا حال کر دیا تھا۔ 3 دن بعد وہ لڑکا اس کے پھر پیچھے تھا۔ مریم کے بیگ میں ہاتھ جاتے دیکھ وہ چلا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ مت کرو، میں اب چوری کرنے نہیں آیا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میری حفاظت کرو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ جو تم وہاں بیان دے کر آئی ہو، اس کے بعد تو میں نے آنا ہی تھا۔ یعنی تمہاری کہیں بھی دشمنی چل رہی ہو، نام تو تم میرا ہی دے آئی ہو نا۔ اس کے بعد میں اپنے بچاؤ کے لیے اور کیا کر سکتا تھا؟ یہی کہ تمہاری حفاظت کروں تاکہ نہ تم کسی مصیبت میں پھنسو نہ ہی میں۔ چالاک عورت! مریم اب اسے گھور رہی تھی۔ وہ اس سے عمر میں چھوٹا تھا مگر تو تڑاک کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ روسی ہو؟ نہیں، آذربائیجان سے ہوں۔ روسی زبان کیسے جانتے ہو؟ جیسے تم۔ وہ لڑکا اس سے جلا ہوا تھا۔ تمہیں کس نے میرے پیچھے لگایا تھا؟ میری بدنصیبی نے۔ تم نے مجھ سے میری آزادی بھی چھین لی۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں اور پیچھے تم مر گئی تو مجھے کو کوبرا سانپ سے ڈسوا دیا جائے گا۔ اب کہ مریم کو ہنسی آ گئی تھی۔ دیکھو، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ میرے خلاف کمپلین واپس لے لو، میں نے اور بھی کام کرنے ہیں، ہر وقت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ اتنے بیوقوف ہو کہ بننے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہیں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ تمیز سے بات کرو۔ وہ سر جھٹک کر چلنے لگی۔ ایک تو عمر میں چھوٹے لوگ جب تو تڑاک کریں تو دل چاہتا ہے کہ ایک تھپڑ رسید کیا جائے تاکہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اب وہ بھی اس کے برابر چل رہا تھا۔ مریم نے رک کر اسے گھورا۔ میرے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر چلنے لگی تھی۔ وہ ڈھیٹ پھر بھی ہم قدم تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا۔ ٹریفک رواں دواں تھی اور وہ پیدل چلنے کی شوقین اگلے اسٹاپ پر میٹرو استعمال کرنے والی تھی۔ چلتے چلتے وہ اب سورج کے سامنے تھی۔ اس نے ہاتھ کی آڑ بنا لی تھی تاکہ دھوپ آنکھوں میں نہ جائے۔ ویسے میں نے تو سنا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، لیکن تم نے تو میرا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ کس سے سنا تھا؟ ارد گرد ٹریفک کا شور تھا۔ میرا ایک پاکستانی دوست تھا، اس سے۔ وہ کہتا تھا پاکستانی لڑکیاں کاکروچ سے ڈرتی ہیں، چپکلی دیکھ لیں تو چیخیں مار کر بھاگ جاتی ہیں۔ سنو، کیا تم واقعی پاکستانی ہو؟ وہ مشکوک انداز میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم نے دھوپ سے تنگ آ کر بیگ سے سن گلاسز نکال کر لگا لیے تھے۔ تم نہ جانے کن زمانوں کی باتیں کر رہے ہو۔ شاید سن 1880 میں ایسا ہوتا ہوگا۔ پاکستان کی لڑکیاں بہت بہادر ہوتی ہیں، اپنا ہر کام خود کرتی ہیں، اور ڈر؟ یہ چھری چاقو چلانا تو ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ کاکروچ اور چپلیاں، یہ چیزیں ہی کیا ہیں؟ ہمیں تو سانپ سے ڈر نہیں لگتا، نہ مگرمچھ سے۔ پتہ نہیں تم کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو۔ وہ مریم عالم تھی جو اپنے آپ میں لوٹ آئی تھی۔ لیکن پاکستان تو 1947 میں بنا تھا نا؟ اسی لڑکے نے جیسے اس کا جھوٹ پکڑا۔ مریم نے کندھے اچکائے۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، پاکستان میں تو کبھی ڈرپوک لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہوئیں۔ تم شاید 1880 کی بات کر رہے ہو۔ تب تو پاکستان ہی نہیں بنا تھا، تو ایسی لڑکیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس زمانے میں ایشیا کی لڑکیاں سنا ہے ایسی ڈرتی تھی، کسی بھی چھوٹی سی بات پر چیخ پڑنا، پھر پورے گھر کو اکٹھا کرنا، ایک چپلی دیکھ کر رونا دھونا۔ وہ مزے سے اسے بتائی جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے پاکستانی دوست کو کوس رہا تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستانی لڑکیاں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں، اس لیے وہ 2 دنوں سے اس لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا، کنفرم کر رہا تھا کہ اکیلی ہی ہے، پھر اس کا بیگ چوری کرے گا۔ اور کیونکہ وہ پاکستانی لڑکی تھی، چیخنے کے بعد بے ہوش ہو جاتی، مگر نہیں، اس کے دوست پر لعنت تھی جس نے اس سے غلط بیانی کر کے اسے پھنسا دیا تھا اور اسے اپنے پیچھے آنے کی وجہ بتا چکا تھا۔ بھوکا تھا اس لیے اسے پیسے چاہیے تھے۔ ایک دن میٹرو میں اسے دیکھا، لباس سے پہچان گیا تھا کہ پاکستانی لڑکی ہے، پھر اسے ہی ٹارگٹ کرنے کا سوچا کیونکہ آسان ہدف تھی وہ،
اسے پہلے چوری کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے 2 دن سے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ تم کیوں آئے ہو روز؟ وہ دونوں اب میٹرو میں تھے۔ مریم نے جان لیا تھا کہ وہ لڑکا اس کے لیے بے ضرر تھا۔ اگر نقصان پہنچانے کی غلطی کر بھی لیتا تو زندہ نہیں بچتا۔ چچا کے گھر پلا بڑا تھا، اس کی بیوی نے چوری کا الزام لگا کر نکال دیا۔ پھر پیسے کچھ نہیں تھے، ایک ٹرک میں چھپ کر یہاں آ گیا اور جیب خالی ہونے پر چوری کا سوچا۔ اس لڑکے نے چند جملوں میں اپنا درد بیان کر دیا تھا۔ پھر مریم نے اسے اتنے پیسے دیے کہ آرام سے کئی دن کھا لیتا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادت سے مجبور ہو کر اپنی ایک کلیگ کی مدد سے اسے ایک اسٹور میں جاب دلوا دی تھی۔ انسان جو بھی کر لے، عادت بدلتی ہے، فطرت نہیں۔ مریم عالم ایسی ہی ہمدرد فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی، دوسروں کے غم سن کر اپنے دکھ بھرے مشکل دن بھلا دیے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، مگر اس کی مدد کرنے سے خود کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے آپ میں لوٹ رہی تھی۔ حاشر مریم کو چھوڑ کر دوبارہ پولیس کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ آج پھر نئی فائلز کھل رہی تھیں، اس کے ساتھ پکڑے جانے والی لڑکیوں کے ڈیوائسز سے بھی بہت کچھ نکل رہا تھا۔ وہاں بیٹھے مرد حیران تھے، عورت اس حد تک بھی گندگی میں جا سکتی ہے؟ وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ جرم تو ناقابل معافی تھا۔ باقی لڑکیوں کے لیے کوئی آیا بھی نہیں تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ سب لڑکیاں لاوارث تھیں۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی تھی اور اب تھک چکی تھی۔ پھر اس کے بعد پولیس نے ایک دو اور جگہوں پر چھاپے مارے تھے۔ مردوں کے ساتھ بہت سی خواتین بھی پکڑی گئی تھیں۔ ایک نئے آنے والوں میں بول پڑی تھی، یہ سب مریم عالم کے کہنے پر ہوتا تھا۔ وہ اتنی مار کھانے کے بعد اپنا منہ کھول چکی تھی۔ عاشر تو پاگل ہوا تھا، وہ اندر جا کر اس عورت کا منہ توڑ دینا چاہتا تھا، مگر پولیس والوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ اب بتائیں میر صاحب، اب گواہیاں بھی ملنے لگی ہیں۔ ایس پی تن سے اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ پوری دنیا بھی کھڑی ہو کر کہنے لگے تب بھی میں نہیں مانوں گا، یہ جرم اس نے کیا ہے۔ میں انسانوں کی اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ ان کے چہروں کے پیچھے چھپی اصلیت جان لوں۔ 7 ماہ تک وہ میری بیوی رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی بات ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا۔ صحیح بات تو آپ نے خود کہہ دی، صرف 7 ماہ سے اسے جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کو ٹارگٹ کیا ہو، آپ کی معاشی حیثیت کو دیکھ کر آپ کو بھی پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ ایس پی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ اسے میری آخری وارننگ سمجھو۔ یاد رکھو وہ عورت جب تک میرے نکاح میں ہے وہ میری عزت ہے۔ وہ غصے سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایس پی اس کے غصے کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ اب تک اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا اس کا بہت اثر و رسوخ تھا، اور اسے پنگا لینے کا مطلب اپنا خاندان تباہ کرنا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں لے جا کر مارتا تو بچانے بھی کوئی نہیں آتا۔ حاشر اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، اسے کسی طور سکون نہیں تھا۔ خدا جانے زندگی میں سکون پھر کب آنا تھا۔ زندگی میں کبھی اتنی بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی جو اب ہو رہی تھی۔ یوں تھا کہ جیسے کسی نے زندگی کے پرسکون تھال کو الٹ کر رکھ دیا ہو۔ ہر چیز بکھر رہی تھی، اس کا دل چل رہا تھا۔ ابھی تک تو وہ اپنے خاندان کو نہیں بتا پایا تھا، یہ بتانے کی بات تھی بھی نہیں۔ اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی پر لگے جھوٹے الزامات کی بھنک بھی کسی کو پڑے، مگر یہ ناممکن تھا۔ 1 ماہ کے اندر بابا جان کو پتہ چل گیا، ان کے اپنے ذرائع تھے، پھر اس کے باقی بھائیوں کو بھی اپنے مختلف ذرائع سے یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ وہ خاندان کے سارے مرد سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ عاشر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے بہت بے چین بیٹھا تھا۔ وہ سب اسے تسلیاں دے رہے تھے، اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ اس کا ایک بھائی بول اٹھا تھا، ادا ہو سکتا ہے وہ واقعی آپ کو پھنسانے آئی ہو، ایسے بھی تو کئی واقعات ہیں دنیا میں۔ حیدر، وہ ضبط سے اسے دیکھنے لگا۔ حیدر تم چپ رہو، اس کے بڑے بھائی نے اسے ڈانٹا۔ حیدر چپکا ہو گیا، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ 7 ماہ پہلے ملنے والی لڑکی ہو سکتا ہے جان بوجھ کر ٹکرائی ہو، ان کے خاندان کا نام خراب کرنے کے لیے ان سے رشتہ جوڑا ہو، مگر وہاں تو کوئی اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس کے ایک سوتیلے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ حاشر نے اس کے کندھے پر رکھے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ خواتین تک یہ بات نہیں جانی چاہیے۔ ان کے خاندان کا پہلا واقعہ تھا، ان کے گھر کی عورت کا یوں تھانوں میں نام آیا تھا، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، اور اگر جرم کی نوعیت کوئی پوچھ لیتا تو پھر موت تھی۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ اسے اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ غیروں کا کیا معلوم کیسے ہوں، وہاں بیٹھے ہر شخص کی اپنی رائے تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ وہ بھی اس کے خاندان کا حصہ تھے، ان کی بھی تو عزت تھی۔ وہ نینا اور ناز جب اگلے سیمسٹر کے لیے وہاں پہنچی تو حاشر نے انہیں ہاسٹل جانے سے منع کر دیا تھا۔ گھر کے قدرے الگ حصے میں دونوں کے لیے روم سیٹ کروا دیا گیا، اور جس دن وہ یونی پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کا بھائی شادی کی تاریخ آگے کرنے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ جب بھی اماں کہتی کہ چلو اب شادی کی تاریخ لینے چلیں، وہ اپنی مصروفیات کا بہانہ کر دیتا، ابھی شادی کے لیے ٹائم نہیں۔ بابا جان بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کے ہاسٹل کی ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے بتایا مریم کو پولیس لے گئی تھی، بہت گندے الزام لگا رہے تھے اس پر کہ وہ اچھی نہیں ہے، اور بولتے ہوئے اس کی آواز سرگوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی بات کے بعد نینا نے اسے وارن کر دیا کہ یہ بات اور کسی کو نہ بتائے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مریم ایسی تھی، اگر تھی بھی تو ان کے خاندان سے جڑی تھی۔ یوں ہر دوسرا شخص اگر اس کے بارے میں سرگوشیاں کرتا رہتا تو ان کے خاندان کی عزت کا تو جنازہ ہی نکل جانا تھا۔
ایک بات تو بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی، اپنے خاندان کی عزت کا ہر صورت خیال رکھنا ہے، ذاتی اختلافات کے باوجود باہر کے کسی شخص کو اپنے خاندان کے فرد پر بات نہیں کرنے دینی۔ وہ لڑکی اس کی وارننگ سے ڈر گئی تھی۔ میری بات سنو، دوبارہ یہ بات تم کسی سے نہیں کہو گی۔ سارے ہاسٹل کو پتہ ہے۔ یونی کو تو نہیں پتہ نا، اور اگر کسی کو ہے تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اگر اس نے کہیں بھی جا کر کوئی سرگوشی کی تو میں اسے بتا دوں گی کہ نینا میر کس کو کہتے ہیں۔ غور سے سنو، مریم عالم میری بھابھی ہے، میرے خاندان کی عزت، جو میرے خاندان کی عزت کو سر عام اچھالے گا اسے پھر اس کی اوقات بتا دی جائے گی۔ اپنا منہ سی لو، جا کر ان سب کو بتا دو جنہیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ان دونوں سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حاشر کو بلا لیا تھا، انہیں گھر جانا تھا۔ ناز چپ تھی۔ جب حاشر لینے آئے تو نینا کو کے پوچھنے پر وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ انہیں کس نے بتایا؟ پھر پوری بات پتہ چلنے پر حاشر لب میچ کر رہ گیا تھا۔ اس نے تھانے سے نام نکلوا لیا تھا، جو دیکھ رہے تھے ان کی زبانوں کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ادا، آپ فکر نہ کریں، یہاں یونی میں دیکھ لوں گی۔ حاشر نے محبت سے بہن کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ایسی محبتیں نایاب ہوا کرتی ہیں، بہت نایاب۔ وہ مریم کے لیے اس لیے لڑ کر آئی تھی کیونکہ وہ اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ جس سے محبت ہو ان سے منسلک لوگوں سے بھی محبت رکھنا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی، مگر یہ ان کے خاندان کا شیوا تھا۔ اتنے ٹینشن بھرے دنوں میں بس یہی ایک اچھی بات ہوئی تھی۔ آپ کی بھابھی سے بات ہوئی؟ وہاں تو آپ کو پتہ ہے موبائل نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی رابطہ ہی نہیں ہو سکا۔ نہیں، اس کا موبائل یہی ہے، اس کے گھر والوں سے رابطہ ہے، ٹھیک ہے وہ۔ پھر بہنوں کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آ گیا تھا، اور پھر ہوا یوں کہ ان کے خاندان میں یہ بات پھیل گئی۔ حاشر تو غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ اماں، ادی، زہرا، رقیہ سب ادھر آن پہنچی تھیں۔ وہ نینا سے پوچھ رہا تھا گھر والوں کو کس نے بتایا۔ وہ بھائی کے غصے کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ ناز تو تھر تھر کانپنے لگی کیونکہ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا تھا۔ انہوں نے فٹ سے سوتن کو تانا دے ڈالا اور ادی زہرا کو بھی بتا دیا تھا۔ پھر رہا کیا تھا، گھر کی عورتوں سے لے کر ملازماؤں تک بات پھیل گئی تھی، اور ان سے پھر ان کے پورے علاقے میں کوئی ان کے پاس افسوس کے لیے آ رہا تھا، کوئی یہ بتانے کہ انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ سوچا خود جا کر پوچھیں۔ حاجرہ بی بی تو رونے لگ گئیں۔ پھر اپنے سوتیلے بیٹے کے ہمراہ وہ سب اسلام آباد آئی تھیں۔ یہ کام بس 2 دن میں ہوا تھا۔ صحیح بات ہے، عورتوں سے زیادہ تیز سروس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ حال یہ کہ گولی اندر دم باہر۔ حاشر تو ویسے ہی مصروف تھا، بزنس کو تو سرسری ہی دیکھ رہا تھا آج کل، لیکن پھر بھی آفس جا رہا تھا۔ وہاں سے پولیس اسٹیشن سیاسی کاموں کو سٹاپ کیا ہوا تھا۔ اسے خبر بھی نہیں ہوئی عورتوں نے کیا کام کر دکھایا تھا۔ جب خبر ہوئی پانی سر سے اونچا جا چکا تھا۔ علاقے کے کمی کمین بھی اس کی بیوی پر باتیں کر رہے تھے، دبے لفظوں میں صحیح۔ اس کی بیوی کا نام مردوں میں آ گیا تھا۔ وہ مر جانے کو تھا، یہ آخری حد تھی۔ وہ اپنے کمرے میں دونوں ہاتھوں میں سر دیے بیٹھا تھا، بس آنسو نہیں جھلکے تھے، باقی تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ محبت کی اتنی بڑی سزا مل رہی تھی، اتنی ذلت اور رسوائی۔ پھر نینا نے آ کر بتایا کہ ناز نے اپنی ماں کو بتایا تھا۔ پھر انہوں نے جان بوجھ کر پورے خاندان میں اور نوکروں تک بات پھیلا دی۔ نینا کا چہرہ ستا ہوا تھا، وہ رو رو کر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ناز ان کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، اور ناز روئے جا رہی تھی کہ اسے کیا معلوم تھا اس کی ماں بات کو اتنا پھیلا دیں گی۔ سوتن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی بہوؤں کو ساتھ بچھا کر گھر کی نوکرانیوں کی اسی کمرے میں مختلف ڈیوٹیاں لگا کر انہوں نے حاجرہ بی بی کو خوب ہی ذلیل کیا تھا۔ مقصد بات پھیلانا تھا۔ دیکھو، میری بہویں اچھی ہیں، تم غیروں تک چلی گئیں، مگر گند اٹھا لائیں۔ حاشر دونوں ٹانگوں کو مسلسل حرکت دیے جا رہا تھا۔ نینا بھائی کو بتا کر ضبط کرتے باہر آ گئی تھی۔ ان کا خاندان برباد ہو چکا تھا۔ اس کے سردار بھائی کی پگ میلی ہو گئی تھی۔ ان کے خاندان کی عورتوں کے تو نام بھی باہر پتہ نہیں چلتے تھے، آج نام کے ساتھ لگے داغ بھی باہر چلے گئے تھے۔ بس اسی کو موت کہتے ہیں۔ کیا موت اس سے زیادہ بدصورت ہو سکتی ہے؟ وہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں اس کے کمرے میں آئیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ روئی روئی آنکھیں وہ انہیں دیکھتے اٹھ بیٹھی تھیں۔ نینا، میرے بیٹے کو مار دیا اس نے، اس کی حالت نہیں ہے، مجھ سے اس کے چہرے پر نہیں دیکھا جا رہا، میرا دل پھٹا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ان کے گھر موت کا ہی سما تھا، جیسے کسی کی میت گھر پڑی ہو اور گھر والے تکلیف کے مارے رو رو کر نہ تھکتے ہوں۔ اماں، بھابھی ایسی نہیں ہے، ان کو کسی نے بسایا ہے، وہ ماں کا ہاتھ تھام کر بولی۔ ارے بھاڑ میں جائے جیسی بھی ہے، میرے بیٹے سے تو منسوب نہ ہوتی۔ وہ رقیہ کا بیٹا باہر کہہ رہا تھا کہ سب ثبوت اس کے خلاف ہیں، بس حاشر ہی نہیں مان رہا۔ ان کے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ کتنی بار منع کیا تھا، سوتیلی بہن ہے، اسے ہمدرد نہ سمجھو، موقع ملتے ہی وار کر دیا اس نے، اور وہ سب باہر میرے بیٹے کو قصوروار کہہ رہے ہیں۔ ادی زہرا کہتی ہے میری آہ لگی ہے، تمہارا بیٹا کبھی خوش نہیں رہے گا، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں بھاگی تھی، اب صلہ مل گیا۔ ان کا رونا جاری تھا۔ حاشر نے ناز کو اپنے سامنے آنے سے منع کر دیا تھا۔ نینا نے اپنا کمرہ اسے الگ کر لیا، اب کوئی فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، وہ اپنا وار کر چکی تھی۔ رشتے پھر سے بکھرے تھے، مگر سب سے اچھا یہ تھا کہ وہ تینوں سگے بہن بھائی مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ بھلے مریم مجرم نکلتی، وہ کسی کے لیے اپنے بھائی کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
حاشر اپنی مصروفیات کی وجہ سے ایک اہم معاملے پر بیٹھنے والے جرگے کا حصہ نہیں بن پایا تھا، لیکن آج وہ شرکت کرنے کے لیے جا رہا تھا کیونکہ آخری فیصلہ اس نے ہی کرنا تھا۔ نینا اور ناز کو وہ اب اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، دشمنوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب وار کر دیں۔ ناز نے گاڑی میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ حاشر نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تھا، وہ نظر جھکا گئی تھی۔ وہ اب کبھی اس سے نہیں ماننے والا تھا۔ جو بھائی کی عزت نہیں رکھ سکتی تھی اسے دوبارہ کیا اعتبار کرنا، اور دوسرے چانس دینے کا تو عادی ہی نہیں تھا۔ سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ انہیں حویلی چھوڑ کر وہ سیدھے جرگے آ گیا تھا۔ بابا جان اور اس کے بھائی پہلے پہنچ چکے تھے اور اب جرگے کا فیصلہ مخالف پارٹی کے خلاف تھا۔ انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میر حاشر کے سامنے بیٹھ کر اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا تھا، اور حد تو تب ہوئی جب وہ اس کی ذاتی زندگی پر اتر آئے اور اسے اس کی بیوی کے طعنے دینے لگے۔ تم سے اپنی بیوی تو سنبھالی نہ گئی، ہمارے فیصلے کیا سنبھالو گے؟ سنا ہے بڑے بڑے کام کرتی ہے تمہاری بیوی۔ حاشر تو ہوش کھونے لگا۔ اس کے بھائی بابا جان سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میر حاشر نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو اتنا مارا کہ حد نہیں۔ اس کا جنون دیکھ کر مخالف پارٹی نے بندوقیں نکال لی تھیں۔ یہاں اس کے بھائیوں نے اور قبیلے والوں نے ان پر بندوقیں تان لی تھیں۔ مردوں کے بیچ گھر کی عورتوں کا ذکر کون برداشت کرتا ہے؟ برداشت کرنے والے کرتے ہوں گے مگر ایک بلوچ نہیں کرتا۔ حاشر نے ایک بھائی کے ہاتھ سے پسٹل لے کر اسے ہوا میں خالی کر دیا تھا۔ اندر کی آگ پھر بھی نہیں بجھی تھی۔ اسے کتوں کے آگے ڈال دو۔ آخر ٹھڈا مار کر اس نے ایک ملازم کو اشارہ کیا۔ میر حاشر اسے چھوڑ دو ورنہ جنگ ہوگی۔ مخالفوں سے ایک جوشیلے نے آگے بڑھ کر اسے وارن کر دیا تھا۔ اگر جنگ ہے تو میں بھی سے میدان میں کھڑا ہوں، اسے بھول جاؤ کہ یہ کبھی پیدا بھی ہوا تھا۔ اس نے دوسرے بھائی کے ہاتھ سے مڑ کر ایک اور پستول لے لیا اور اس جوشیلے نوجوان پر تان لیا تھا۔ کیا کر رہے ہو میر؟ چھوڑو، جانے دو، بات کو کیا بڑھانا؟ ان میں سے ایک بزرگ آدمی نے آگے بڑھ کر کہا۔ اس کے بھائی اسی طرح پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے۔ وہ زندگی میں جو بھی کر لیتے، جس مقام پر بھی چلے جاتے، کچھ چیزیں کبھی نہیں بدلتی۔ وہ سب لڑنے مرنے کو تیار کھڑے تھے۔ بڑی محفل میں انہیں گھر کی عورت کا طعنہ دیا گیا تھا، وہ جان لینے سے کم پر کیسے راضی ہوتے؟ اپنے اس نوجوان کو سمجھا دو، مردوں کا کام نہیں ہوتا کہ لڑتے وقت عورتوں کی باتیں لے آئیں، یہ کم ہی لوگ کرتے ہیں۔ اس کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ اگلی بار مردوں کی محفل میں لاؤ تو آداب سکھا کر لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کہیں یہ کمین کون ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے سینے پر جا کر پسٹل رکھا اور اسے ایک دو بار اس کے سینے پر ٹھوکا۔ اگر زندگی میں دوبارہ تم نے ایسی بات کہی تو یاد رکھنا تمہاری لاش بھی تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گی۔ عزتیں سب کے گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ انجان نہیں ہوں میں کسی کے بھی معاملے سے۔ اگر نہیں بولتا تو اس لیے کہ مردوں کا شیوا نہیں، لیکن پہلی اور آخری بات بتا رہا ہوں، یاد رکھو عورتیں سب کی ہوتی ہیں، ہر گھر کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ اس کے الفاظ کو سب نے کھلے کانوں سے سنا اور دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ اس کے چھپے الفاظ کی مفہوم کو سب نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب وہ مر کر بھی ایسی بات نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ گھر آ کر رقیہ بی بی نے اسے دیکھتے طعنہ کسا۔ وہ ایک دم پلٹ کر ان تک گیا اور اس کی لال آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی تھیں۔ سب مرد آگے پیچھے اندر آئے تھے۔ اسے ماں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر رقیہ بی بی کے بیٹے ان کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ حاشر، اس کے بھائی نے وارننگ کے انداز میں کہا۔ ایک تماشا باہر لگا تھا، ایک اندر لگ چکا۔ ملازماؤں نے اپنا کام چھوڑ کر ادھر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کسی نے جا کر حاجہ بی بی کو بلا لیا تھا۔ رکی، جاؤ سب کو بلا لاؤ۔ حاشر نے ان سے نگاہ ہٹا کر ایک طرف کھڑی ملازمہ کو حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں سب وہاں جمع ہو گئے۔ آپ سب میرے خاندان کا، میرے اس گھر کا حصہ ہیں۔ میرے لیے آپ کی عزت میری اپنی عزت ہے، اس لیے میری عزت بھی آپ کے لیے اپنی عزت ہونی چاہیے۔ مریم میری بیوی، میری عزت ہے، یعنی میر حاشر کی عزت، وہ مجھ سے الگ نہیں۔ اس پر کوئی بات کرنے کا مطلب میر حاشر پر بات کرنا ہے۔ اور میر حاشر؟ وہ رکا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ غیرت پر انگلی اٹھانے والے کا کیا انجام کرنا چاہیے۔ جا سکتے ہیں سب۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اندر کی کھولن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ محبت انسان کو کتنا ذلیل کروا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر یہ کہیں کہ اے محبت تیرے انجام پر ہونا آیا۔ بھلے شاعر نے کسی اور صورتحال پر کہا ہو، مگر میر حاشر کو اپنا حال یہی لگ رہا تھا۔ اماں اندر آئیں تو وہ کرسی پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا۔ ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے تھوڑی تلے ٹکائے ہوئے تھیں، کونیاں دونوں ٹانگوں پر ٹکی تھیں۔ وہ یقیناً بہت ضبط والا مرد تھا۔ کمرے میں کوئی بھی چیز بکھری نظر نہیں آ رہی تھی۔ اماں کو تو ایک لمحے کو لگا کہ وہ اپنے کمرے کا حشر بگاڑ دے گا، مگر وہ جیسے اپنے غصے کو اندر ہی اندر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہولے سے چلتی اس کے ساتھ رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ وہ انہیں دیکھ کر چونکا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیسے ہو؟ ان کے لہجے میں محبت تھی۔ حاشر کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ بہت بکھرا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اماں اسے دیکھتی رہی۔ اس کے لیے زمانے سے جنگ لڑ رہے ہو، اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی آنکھوں میں سختی ابھر آئی۔ اماں، اس نے تحمل سے ماں کی طرف رخ کیا۔
وہ میری بیوی ہے، میری ذات کا دوسرا حصہ، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس پر برا وقت آیا تو اسے پیچھے چھڑا لوں۔ اگر میں اس سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ رہے تو پھر یہ اصول مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے جس پر اتنا یقین کر رہے ہو۔ اگر وہ غلط نکلی، اگر وہی مجرم نکلی تو… اماں نے اس کے دل کے ایک کونے میں پلتے ڈر کو زبان دی تھی۔ وہ اتنے ثبوت دے چکا تھا کہ اس کا بے قصور نکلنا معجزہ ہی ہوتا، اور وہ اس معجزے کے لیے ہی ساری کوششیں کر رہا تھا، لیکن دل کے ایک کونے میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ اگر وہ مجرم نکلی؟ وہ محبت کے بھروسے پر یقین کے پل صراط پر چل رہا تھا۔ پل صراط کب آسان ہوا کرتی ہے؟ اگر اس کا یقین جھوٹا نکلا تو وہ ایسا کرتا کہ پھر اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی ذات کے لیے یہ جنگ لڑ رہا تھا، ایک زمانے سے اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی ہی ذات تو لگتی تھی۔ اماں، جیتنے کے یقین کے ساتھ اس جنگ میں گھسا ہوں۔ ہارنے کا ڈر ہے مگر جیتنے کا یقین ہے۔ باقی سب رب کے ہاتھ میں ہے، اس کی رضا میں راضی۔ اس نے اپنے ضبط کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس لمحے اماں کو اپنی بہو پر رشک آیا تھا جس کے حصے میں ایسا باوفا مرد آیا تھا، ورنہ مرد ذات تو وہ ہے کہ شک کا بال آ جائے تو گھر خراب کر لیتے ہیں اور زندگیاں بھی۔ اور وہ ہر روز نئے ثبوت دے کر کیسے کیسے نہ ٹوٹتا تھا، مگر پھر بھی اپنی بیوی پر یقین کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وفا صرف عورت کا شیوا ہے۔ کوئی آ کر میر حاشر کو دیکھتا، وہ کسی عورت سے بھی زیادہ برے حال میں اپنے ساتھی سے وفا نبھا رہا تھا، مگر ان کے شوہر نے تو بنا کسی وجہ کے ان کی محبت کو کچھ سالوں میں بھلا دیا تھا۔ انہیں خود پر فخر ہوا کہ ایسا بیٹا پیدا کیا تھا۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جو بہو کو سخت سنا کر اپنی بھڑاس تو نکال لیتی ہیں، مگر اپنی اولاد کا دل دکھا جاتی ہیں کہ جن سے انہیں محبت ہے ان کی ماں کو اس کی قدر بھی نہیں۔ وہ بیٹے کے لیے زیر لب دعائیں پڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، خدا کرے وہ لڑکی بے قصور نکلے۔ حاشر نے رات ہونے سے پہلے ہی واپسی کا قصد کر لیا تھا۔ سکون کہیں نہیں تھا۔ ایک دل چاہتا مریم سے جا کر مل آئے، مگر وہ صرف منقوہہ تھی، بیوی نہیں۔ ان باتوں کے بعد پتہ نہیں اس کے ابو اجازت دیتے بھی کہ نہیں، مگر اسے اپنا علاج صرف مریم کا دیدار لگ رہا تھا۔ جسم میں پھر سے نئی انرجی آ جاتی، ٹوٹتی امیدیں پھر سے جڑ جاتی، مگر یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ کتنے مہینوں سے اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی محبت پر حیران ہوتا۔ مریم کو اس سے اتنی محبت تو نہیں تھی، مگر اس کی محبت ہر روز جیسے پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ محبت کی ایک ایسی سٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ اگر یقین ٹوٹتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ ان سب باتوں کا ادراک رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھا۔ محبت بن قید انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ وہ بچاؤ کے لیے ہر ممکن راستے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان راہوں پر چلنے کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ذرا بھی پاؤں پھسلا ہستی بھی ہل جائے گی، مگر پھر بھی وہ خشک معنی کے پرندے کا تعاقب کرتے کانٹوں بھری راہ پر چلتا ہی جاتا ہے۔ اس راہ پر خوش نصیبوں کو کامیابی ملتی ہے، ورنہ مجنوں رانجھے بن کے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ وہ ایسا شاندار اور کامیاب مرد صرف اپنی محبت کے بھروسے ہی کھڑا تھا، ایک زمانے کے مخالف مول لیے اس کے لیے لڑ رہا تھا، جن پر اب اس کے گھر والے بھی بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، پلی بڑھی تھی، ساری زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے گزاری تھی، صرف 2 سال ان سے اوجھل گزرے تھے، اور ان 2 سالوں کی وجہ سے ہی وہ ان کے لیے مجرم بنتی جا رہی تھی کہ ان کی آنکھ سے اوجھل کچھ نہ کچھ تو کرتی رہی ہوگی۔ وہ تو وہاں نہیں تھے، کیسے گواہی دیتے؟ ایک وقت کے بعد وہ تھکنے لگے تھے، ان کے یقین چٹکنے لگے تھے۔ باقی اگلی قسط میں۔